آج سے 12-15 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غریب عورت آئی اور کہنے لگی بیٹا میں ایک غریب اور بیوہ عورت ہوں، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، میری ایک بیٹی بھی ہے اور لوگوں کے گھروں میں ماسی پن کا کام کرتی ہوں۔ اس کام کاج کے عوض جو مجھے وہاں سے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میرے 2 وقت کے کھانے کا خرچہ ہی اس سے پورا نہیں ہوتا، میں کرائے کا کہاں سے کروں؟ مجھے بڑی پریشانی ہے، بیٹا کوئی راشن کی مد میں یا کرائے کی مد میں میرا کچھ تعاون کر دیں۔ تو میرے دوست اس سے کہنے لگے کہ اماں آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتی کہ کوئی ہنر سیکھ کر اور ہنر کا کام کریں جس کی وجہ سے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو اس پر کہنے لگی بیٹا ایک تو میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اور دوسرا میرے پاس کوئی ہنر ہے ہی نہیں، کوئی فن ہے ہی نہیں، میں کس طرح ایسا کام کروں؟ تو دوست کہنے لگے کہ ہمارے ہاں قریب میں ایک سلائی سینٹر ہے، تو اگر آپ وہاں سلائی سیکھ لیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی ہوں، اس سے جو آمدن ہوتی ہے میں 2 وقت کے کھانے کا پورا کرتی ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس وقت لوگوں کے گھروں سے کام کاج سے فارغ ہو جاتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ میں 2-3 بج جاتے ہیں بیٹا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے آپ 2 بجے تک فارغ ہو جائیں اور 3 بجے آپ سلائی سینٹر جوائن کر لیں، وہاں کی جو فیس ہوگی وہ میں دوں گا۔ سلائی سینٹر والوں سے انہوں نے بات کر لی اور وہ بیوہ عورت تیار ہو گئی۔ وہ بیوہ عورت اور ان کی بیٹی دونوں کا ایڈمیشن ہمارے ان دوست نے اس سلائی سینٹر کے اندر کرا دیا۔ تو ماں نے وہاں کپڑے سینا سیکھے اور بیٹی نے وہاں کڑھائی کا کام سیکھا۔ کوئی تقریباً 1.5-2 ماہ لگے۔ 1.5-2 ماہ میں الحمدللہ ان کا ہاتھ صاف ہو گیا۔ اب اس کے بعد میرے دوست نے اس سے بات کی کہ اماں اب آپ گھر میں رہ کر آپ سلائی کا کام کریں، آپ کی بیٹی کڑھائی کا کام کرے، اور اس کے لیے جو سامان درکار ہے وہ میں لے کر دوں گا۔ اس میں سلائی مشین ہو گئی یا دیگر جو کڑھائی وڑھائی کا دوسرا سامان ہے وہ میں لے کر دوں گا، لیکن معاہدہ ہمارا یہ ہوگا کہ مہینے میں آپ جو کمائیں گی آدھا آپ کا ہوگا آدھا میرا ہوگا، چونکہ سامان میرا ہے اور محنت آپ کی ہے۔ اس پر وہ اماں تیار ہو گئی اور انہوں نے پھر گھر کے اندر ماں کپڑوں کی سلائی کرتی اور بیٹی کڑھائی کا کام کرتی۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ مہینے کے آخر کے اندر بڑی امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ وہ حساب دیتی اور آدھا نفع خود رکھ لیا کرتی تھی، جس سے گھر کے اخراجات پورے ہوتے، اور آدھا نفع جو ہے وہ ہمارے دوست کو دے دیا کرتی تھی۔ یوں سلسلہ چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، کوئی 1.5-2 سال کا عرصہ گزرا تھا، بیٹی کے رشتے آنا شروع ہوئے۔ تو ان بیوہ عورت نے ہمارے دوست کے سامنے تذکرہ کیا کہ بیٹی کے رشتے آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تیاری کر کے اس کے ہاتھ رنگ سکوں، اسے باعزت طریقے سے میں رخصت کر سکوں۔ ہمارے معاشرے میں شادیوں کا خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوا کرتا ہے۔ اس پر ہمارے دوست نے کہا کہ آپ بسم اللہ کر کے تاریخ دے دیں، طے کر لیں، آگے اللہ مالک ہے، اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ان بیوہ عورت نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ تو جو ہمارے دوست ان سے آدھا نفع کی مد میں لیا کرتے تھے وہ سارے کا سارا گھر پہ جمع کر رہے تھے، تو وہ جتنا جمع ہوا تھا وہ ٹوٹل جمع پونجی لے جا کر اس بیوہ عورت کے ہاتھ پر رکھ دی اور اسے کہا کہ یہ جو آپ سے میں ماہانہ آدھا لیا کرتا تھا وہ ہے، اور میں اپنی نیت سے نہیں لیا کرتا تھا، یہ میں اسی نیت سے لیتا تھا کہ آپ کا کوئی ایسا وقت آئے گا اس پر یہ کام آ جائے گی جمع پونجی۔ عورت بڑی خوش ہوئی، دعائیں دی اور پھر خیر رل مل کر انہوں نے بیٹی کے ہاتھ رنگ دیے اور بیٹی کو باعزت طریقے سے رخصت کر دیا۔ اب گھر خالی ہو گیا۔ خالی گھر میں رہنا ایک اکیلی عورت کا، بیوہ کا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یوں کیا کہ محلے سے 2-4 بچیوں کو تیار کیا کہ آپ لوگ مجھ سے سلائی کا کام سیکھ لیں تو آپ کا بھی اس میں بھلا ہو جائے گا۔ وہ غریب بچیاں تھیں اور فی سبیل اللہ مفت میں ان کو سلائی کا کام سکھانا شروع کیا۔ انہی بچیوں کے دیکھا دیکھی محلے سے اور بچیاں آنا شروع ہوئی اور بہت ساری بچیاں ایسی آنا شروع ہو گئی کہ جو صاحب حیثیت تھیں اور انہوں نے فیس بھی ماہانہ دینا شروع کی۔ کام بڑھتا چلا گیا۔ تو بچی کو جہاں بیایا تھا تو بچی کا سسرال قریب ہی تھا، بچی کے سسرال بھی کوئی اتنا صاحب حیثیت نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے سسرال والوں سے اجازت لی اور انہوں نے بھی وقت کا دن کا کچھ حصہ جو ہے وہ نکالا اور وہ بھی والدہ کے پاس آ جاتی۔ اب ماں بچیوں کو سلائی سکھایا کرتی تھی اور بیٹی کڑھائی سکھایا کرتی تھی۔ یوں کرتے کراتے آج الحمدللہ
ان کا اپنا ذاتی مکان ہے، بہترین قسم کا سلائی سینٹر چلا رہی ہیں۔ ہمارے وہ جو دوست ہیں ان کا تو بیچاروں کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العزت ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، لیکن ایک سلسلہ وہ ایسا دے کر چلے گئے کہ یہ خود کفیل بن گئی اور بڑی خوشحال زندگی یہ ماں بیٹیاں گزار رہی ہیں۔ جو کرائے کے مکان میں رہتی تھی آج الحمدللہ اپنا مکان اور اپنا سلائی سینٹر چلا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک انصاری صحابی آئے اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، غریب آدمی ہوں، فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہا ہوں، گھر میں کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ تعاون فرما دیجئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک چادر ہے، ٹاٹ کی چادر ہے، جسے رات کو ہم آدھا بچھاتے ہیں اور آدھا اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اسی سے گزارا، اور ایک پانی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں چیزیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے ہوئے مجمع میں ان دونوں چیزوں کی بولی لگائی کہ اس کا خریدار کون ہے؟ ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں خریدار ہوں۔ کا قیمت بولو؟ کا 1 درہم۔ کا اور کوئی اس سے زیادہ میں خریدار ہے؟ ایک اور صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدار ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں بیچ دی، 2 درہم لے کر ان انصاری صحابی کو دیے اور کہا کہ جاؤ 1 درہم سے کھانے پینے کا سامان خرید کر گھر لے جا کر دے دو اور دوسرے درہم سے کلاڑا خرید کر میرے پاس لے آؤ۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا، 1 درہم سے کھانے کا سامان خریدا، گھر جا کر دے دیا، 1 درہم سے کلاڑا خرید کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی کا ڈنڈا لیا اور کلاڑے کے اندر لگایا اور ان انصاری صحابی کو دیا اور یوں فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، 15 دن تک مجھے یہاں نظر نہیں آنے چاہیے، جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، شہر میں لا کر لکڑیوں کو بیچو، اس سے جو آمدن ہو اس سے گھر کے اخراجات پورے کرو۔ انہوں نے اسی طرح کیا۔ 15 دن کے بعد یہ صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب دوبارہ آئے تو بڑے خوش خرم تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے آئیڈیا دیے ہے، جس کام پر آپ نے مجھے لگایا، میں تو خود کفیل ہو گیا، گھر کے اخراجات بھی پورے ہو رہے ہیں اور الحمدللہ میں ان 15 دنوں میں 15 دراہم بچا چکا ہوں، جمع کر چکا ہوں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معاشرے کو بھیکاری نہ بنائیں بلکہ ہم معاشرے کو خود کفیل بنائیں۔ جو معاشرہ بھیکاری ہوتا ہے نا وہ تنزل کا شکار ہوتا ہے، اور جس معاشرے کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم کسی ماسی کو اپنے گھر پر گھر کے کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، یا کسی ملازم کو اپنی دکان یا کارخانے میں جب ہم رکھتے ہیں تو اس کی تنخواہ بڑی تھوڑی رکھتے ہیں جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، لیکن زکوٰۃ، خیرات، صدقات کی مد میں ہم ان کا تعاون کر کے اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس سے اس غریب آدمی کا ذہن پتہ کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کہ کمانے میں برکت نہیں ہے بلکہ مانگنے میں برکت ہے۔ بھیک میں اسے نفع نظر آتا ہے، کمائی میں اسے نفع نظر نہیں آتا۔ ہم معاشرے کو بھیک کی طرف نہ لے کر جائیں، ہم معاشرے کو فن کی طرف لے کر جائیں، خود کفیلی کی طرف لے کر جائیں، ہنر کی طرف لے کر جائیں۔ جو معاشرے خود کفیل ہوتے ہیں دوسرے معاشرے ان کے محتاج ہوتے ہیں، جو معاشرے بھیکاری ہوتے ہیں وہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہمیں اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم معاشرے کو خود کفیل بنائیں، بھیکاری نہ بنائیں۔ اگر کوئی مستحق اور غریب آدمی ہے ہم کوشش کریں ان کا مستقل انتظام کر دیں، یہ نہیں کہ ہم عارضی انتظام کر کے اس کے لیے راہیں کھول دیں کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھائے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دے۔